تکلیف دے دی. اس نے کہا کہ میرا کام تو ویسے بھی نہ ہو رہا تھا, میں تو جہنم کا جہنم ہی ٹھہرا, مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے, مطلب ہی نہیں تھا میری بخشش کا, لہذا میں نے اپنے نیک ان کو دے دیے, اب میں تو جہنم میں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو, ہم اپنے ذریعے سے, ہم اپنی قدرت اور رحمت سے تم کو جنت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اللہ نے ان کو بھی جنت میں بھیج دیا. تو میرے بھائیوں کو ایک ہی بات ہوگی, ایک دو جگہ کی بات ہوگی, لیکن تم سوچو منصور پور کے بھی لوگ ہوں گے اس میں, کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 3 امام لوگ ہیں ہم بھی امام موجود ہوں گے, کوئی ضروری نہیں ہے. وہاں پہ ایک جم غفیر ہوگا, ایسا محشر, ایسا حشر بابا ہوگا کہ وہاں سے زیادہ نہ کبھی بھیڑ دیکھی ہوگی اور نہ کہیں دیکھی ہے, اور نہ کبھی زندگی میں دیکھ سکتا ہے, اور نہ مرنے کے بعد دیکھ سکتا ہے. اگر سب سے زیادہ کہیں بھیڑ ہوگی تو وہ میدان محشر ہوگا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے حاجی جی بھی حج کے لیے تشریف لے گئے, میدان عرفات جہاں پر میدان محشر قائم کیا جائے گا, اسی سرزمین پر 9 ذی الحجہ کو حاجی لوگ 2 رکعت حاضر ہوتے ہیں, اور وہاں حاضر ہونے کا انعام حج ہے. تو وہاں پر تمام جو مکہ میں, مدینہ میں, تمام ہوٹلز میں, ہر جگہ ریسٹورینٹ میں, گلیوں میں, چلنے والے میں, سب جگہ کے لوگ میدان عرفات کو موجود ہوتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میدان محشر قائم ہو گیا. مگر میرے بھائیوں, دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف نہ گئے, عرب شریف نہیں گئے, حج کرنے نہیں گئے, پھر وہاں کے عرب کے خود کے باشندے رہے, وہ خود نہیں گئے. تو یہ اتنے لوگ وہاں پر جو حج کرنے نہیں گئے, جو لگ بھگ 90 لاکھ یا 94 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب حج لوگ جاتے ہیں, تو وہ 1 کروڑ جب میدان عرفات میں جمع ہو گئے تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میدان محشر اللہ نے قائم کر دیا. مگر میں کہتا ہوں جناب والا, یہ تو میدان محشر یہاں کی جھلک ہے, میدان وہی ہوگا, لیکن میدان محشر جب قائم کیا جائے گا تو وہاں پر اولین و آخرین سب موجود ہوں گے, کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میدان محشر میں جمع نہ ہو. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے یہاں کے لیے نیکی جواب ہے. ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کو تو منہ پچکا رہے ہو, ارے کہہ دیا, ارے ابھی پڑھ کہہ دیں گے کتنی دیر میں, ارے امام صاحب 2 باقی ہیں ان کو اس میں کہہ دیں گے. بھائی کوئی خرچہ ہے کیا؟ سبحان اللہ کہیں گے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا, اللہ رب العالمین تمہارے درجات کو بلند فرماتا رہے گا. اس کے ذریعے سے کل قیامت میں اللہ رب العالمین تم کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا, اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے گا, اور حضور کے ہاتھوں سے تم کو حوض کوثر کے جام عطا فرمائے گا. ہے نہیں, یہ ہلکی بات مت سمجھو. اب تم سوچتے ہو مولانا لوگوں تمہاری تو کوئی بات نہ, تم تو اسی لائن میں ہو. میرے بھائیو, یہ لائن تمہاری بھی اور ہماری بھی. حقیقت یہ کہ تم بھی اسی کام کے لیے آئے تھے, مگر تم بھٹک گئے کھیتوں میں, گلیاروں میں, مکانوں میں, دکانوں میں, ٹریکٹروں میں, ٹرالیوں میں, ہیروں میں, جوتے میں, اس میں, دنیا بھر میں سب میں اٹک گئے. مگر ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے راستے میں ہیں, مسجد میں ہیں, مدرسے میں ہیں, دین میں ہیں, محفل رسول میں ہیں, محفل غوث اعظم میں ہیں, نکاح خوانی میں ہیں, دین کی مجلس میں ہیں, ہر جگہ اگر نظر آئیں گے تو ہم الحمدللہ تمہیں موجود نظر آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے گا ثواب. اور اگر تم ہمارے راستے پر چلنے لگے گے, علماء کے اور ائمہ کے راستے پر چلنے لگے گے, تو انشاءاللہ کام تمہارا بھی ہونا پکا ہے, تمہارا بھی کام پکا ہو جائے گا. مگر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو, میدان محشر کی طرف اپنی توجہ مبذول کرو, اس لیے کہ میدان محشر کوئی زیادہ لمبا چوڑا راستہ کا سفر نہیں. جیسے ہم مرے نہیں اور قبر میں گئے نہیں, اور قبر میں ہم اپنی جو سارے وقت ہیں میدان محشر کا وہ کاٹیں گے, اس کے بعد میدان محشر قائم ہو جائے گا اور ہم سب لوگ وہاں جمع ہوں گے. اور ایسا ہوگا تو پہلے میں چلا جاؤں گا, آپ چلے جائیں, کوئی بھی جا سکتا ہے. دنیا سے کتنے چلے گئے اور نہ جانے کتنے چلے جائیں گے. ہم غوث اعظم کے ماننے والے, ہم خلیل نواز سے محبت کرنے والے, ہم اہل بیت پر جان چھڑکنے والے, ان پر قربانی پیش کرنے والے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بخشش ضرور فرمائے گا ان کے وسیلے سے, اور انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا بیڑا پار ہو جائے گا. کافی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے, چند شعر میں اور پیش کر دوں. ایک غوث اعظم کی منقبت کے کچھ شعر پیش کروں گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد ہمارے حاجی صاحب تشریف فرمان کا خطاب سماعت کریں گے. آج پہلی مرتبہ امام صاحب کے سامنے خطاب تھوڑا سا کیا میں نے, کیونکہ میں سوچتا ہوں چلو امام صاحب ناشی نہیں پڑھتے,